بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بڑی تسلی دی ہے۔ ظاہراً تو اس کے معنی یہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری کے اندر جو بھی فسادات ظاہر ہوتے ہیں، جو بھی زمینی آسمانی آفات کی شکلیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ اپنے بندوں کے ہاتھوں کی کمائی ہیں۔ یعنی انسان کے اعمال کی بنیاد پہ اوپر سے حالات آتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا ایک الگ نظام ہے۔ کفار کے ساتھ الگ ضابطے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، ان کی یہ دنیا ہی جنت ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے جنت اگلے جہان آخرت کے اندر رکھی ہے۔ وہ اپنی دنیا کو سنوارنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنی آخرت کے لیے اپنی دنیا کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں کہ اللہ ہماری آخرت بنا دے۔ جب مسلمان اپنی آخرت کو بھول کر اسی دنیا کو بنانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں جیسے کہ کفار لگے ہوئے ہیں، تو اللہ شفقت فرماتے ہوئے مختلف حالات کی شکلیں بھیجتا ہے کہ یہ بندے میری طرف متوجہ ہو جائیں، اور یہ حقیقت میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور اس آیت کے اندر تسلی یہ ہے کہ اے مومنین، تم اپنے اعمال صحیح کر لو، اللہ پاک زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی فسادات ہیں ان کو ختم فرما دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ آیت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو حالات آتے ہیں وہ بندوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں۔ یہ بہت بڑی تسلی ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں ہے اپنے حالات کو صحیح کرنا، کہ تم اپنے اعمال صحیح کرتے جاؤ، اللہ حالات صحیح بھیجتے جائیں گے۔ تو باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے ظاہراً تو یہ زلزلے کی شکل ہے، لیکن اللہ نے کتنوں کو شہادت سے نوازا، اور اللہ اگر ان کی آخرت سنوار دیتے ہیں تو یقین جانے یہ زلزلے کی مشقت تو ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کے جو ہمیشہ کے درجات ہیں، ہمیشہ کے انعام ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ باقی اللہ سے ہر حال کے اندر عافیت مانگنی چاہیے، اور پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ آج ہماری امت مسلمہ مجموعی طور پہ مختلف حالات کا شکار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ پوری امت کی طرف سے جو اعمال کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں، اللہ ان کو عافیت میں بدل فرما دے۔ تو ایک تو ہم یعنی کہ یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اور پوری امت سے اعمال کی اصلاح کروائیں گے تاکہ اللہ تمام حالات ہمارے موافق بھیجے۔ دوسرا، ہم جو ہمارے بھائی ترک اور شام والے زلزلے کی زد میں آئے، ان کا جانی مالی نقصان ہوا، اور ہر قسم کے یعنی ان کو پریشانی لاحق ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت بھی فرمائے، ان کے درجات بھی بلند فرمائے، اور ان کی اس مشکل گھڑی کے اندر عافیت کے حالات پیدا فرمائے، اور ہم سب جتنا دعا عمل اور تعاون کر سکتے ہیں اس کی نیت کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم ان کے لیے اس وقت بھی اور انشاءاللہ ہر نماز کے بعد دعا بھی کریں گے، اور ان کے ساتھ جتنا تعاون ہو سکے گا وہ بھی کریں گے۔ اب آپ درود شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور پھر ان کو ایصال ثواب بھی کرنا ہے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنی ہے۔ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذا القوة المتین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا نور، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحمهم، اللهم اغفر لمحمد صلى الله عليه وسلم وارحمهم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحمهم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور یا اللہ ہم پوری امت مسلمہ کی طرف سے ہر چھوٹے بڑے اعلانیہ اور پوشیدہ گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ پوری امت کے حال پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اور پوری امت مسلمہ کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اور یا اللہ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے اوپر مختلف شکلوں کے اندر، مختلف صورتوں کے اندر احوال آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان حالات کی شکلوں کو یا اللہ عافیت کے ساتھ یا اللہ مبدل فرما، یا اللہ عافیت کے ساتھ مبدل فرما۔ ہر قسم کا حال، آزمائش کی شکل جو بھی ہے یا اللہ اس کو ختم فرما، یا اللہ آسانیاں فرما، عافیت فرما، حفاظت فرما، نعمتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ زمینی آسمانی فتنوں سے، ظاہری باطنی دشمنوں کے شر سے، نفس شیطان کے شر سے، یا اللہ ہم اپنے آپ کو، جان مال کو، عزت آبرو کو، گھر بار کو، مال اولاد کو، اور اپنے اس وطن کو اور پوری امت مسلمہ کو یا اللہ تیری حفظ و امان میں دیتے ہیں۔ یا اللہ تیری حفظ و امان کبھی ضائع نہیں ہوتی، یا اللہ تو ہم ساری امت مسلمہ کا محافظ بن جا، مربی بن جا، متولی بن جا، رہبر بن جا، کفیل بن جا، وکیل بن جا۔ یا اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم سب سے راضی ہو جا، اور ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہمارے ترک بھائی اور شامی بھائی یا اللہ جو زلزلے کی زد میں آئے ہیں، یا اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کو شہادت کے اعلیٰ درجے پہ فائز فرما۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اور یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، جو ان کے لواحقین ہیں یا اللہ متعلقین ہیں، یا اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اور یا اللہ ان کا جو مالی نقصان ہوا ہے، یا اللہ اپنی غیب کے خزانوں سے، اپنی قدرت سے، یا اللہ ان کے اس نقصان کی تلافی فرما۔ اور یا اللہ ان کو ان گھروں سے اچھے گھر عطا فرما۔ اور یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان نعمتوں سے اچھی نعمتیں عطا فرما۔ اور یا اللہ خود ان کی یا اللہ تمام ضروریات کا بندوبست فرما۔ یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ محتاج ہیں، یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کے یا اللہ حالات پہ رحم فرما۔ یا اللہ رحم فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو نیک لائق بنا۔ یا اللہ ہمارے پورے ملک پاکستان کے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں، یا اللہ وہ حالات کو یا اللہ عافیت کے ساتھ مبدل فرما۔ یا اللہ ہماری جو آزمائش کی شکلیں ہیں، یا اللہ ان آزمائشوں کو ختم فرما۔ امن، چین، سکون، سہولت، خوشحالی اور ہر قسم کی نعمتوں کی فراوانی سے یا اللہ مالا مال فرما۔ دین دنیا کی، دنیا آخرت کی ہر نعمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ دین کی فضاؤں کو جاری فرما۔ اور یا اللہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، جو ہم گناہ کرتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے۔ یا اللہ تو اپنی قدرت کے ساتھ یا اللہ ہمیں پکڑ پہ بھی قادر ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم،
تو اپنا علم والا معاملہ فرما، عافیت والا معاملہ فرما، اور یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری خیریں پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما، اور جن شرور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے یا اللہ پوری امت مسلمہ کو اس سے پناہ عطا فرما، اور ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔ جزا اللہ ان محمد ما هو آلہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔